بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ وہ تمام لوگ جو قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، یا قرآن مجید میں کہیں ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے پڑھنے میں، اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو اور ہمارے اور آپ کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے. دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حروف لین پر مشتمل ہے. حروف لین اور حروف مدہ کے اندر بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، حالانکہ دونوں کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے. حروف لین دو ہوتے ہیں، نمبر ایک واو لین اور نمبر دو یا لین. واو لین کب واو لین بنتا ہے یا لین کب یا لین بنتا ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ پورے قرآن مجید میں جس وقت ہم تلاوت کر رہے ہوں گے، اگر قاعدہ ہمیں یاد رہا تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. آئیے اس کو ہم مثالوں سے بورڈ پر سمجھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف لین دو ہوتے ہیں، نمبر ایک واو لین اور نمبر دو یا لین. ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو پہچاننے کا طریقہ بہت آسان ہے. جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ جائے؟ زبر آ جائے تو واو لین بن جاتا ہے. جیسے او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ضو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو. اب آپ ان مثالوں کو دیکھیں. ابھی میں نے جو قاعدہ بتایا آپ کو، اس قاعدے کے مطابق اس کو پڑھیے. قاعدہ کیا بتایا تھا؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا ہو. واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ان مثالوں میں واو ساکن سے پہلے والے حروف کے اوپر دیکھیے زبر لگا ہوا ہے. چونکہ قاعدہ یہی ہے کہ جب واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو واو لین بن جاتا ہے، لہذا اس کو نرمی کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں. یعنی اس کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جس طرح سے کہ ہم نے واو مدہ کو پڑھا تھا. واو مدہ کا قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ بن جاتا ہے، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے او، بو، تو، وہاں یہ قاعدہ تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ، لیکن واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو مدہ نہیں بلکہ واو لین بن جاتا ہے. لہذا وہاں پر تو کھینچیں گے واو مدہ کو، لیکن لین کو کھینچیں گے نہیں. اس کو جلدی سے پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ضو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو. اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. اس کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم ان مثالوں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے اوفی، شروہ، یا قوم، حول، صوم، سوف. اب آپ ان مثالوں کو دیکھیں کہ جہاں پر بھی واو ساکن ہے
اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آیا ہے، اور جہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے زبر آیا ہے اس کو ہم نرمی کے ساتھ جلدی پڑھ رہے ہیں، جیسے اوفی، یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا ہے، لہذا واو لین بن رہا ہے، اس لیے ہم اس کو جلدی پڑھیں گے۔ شروہ، شروہ، واو ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے اس لیے واو لین بن رہا ہے۔ یا قومی، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر لگا ہے لہذا یہاں پر واو لین بن رہا ہے۔ حولا، حو، واو ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر لگا ہے اس لیے واو لین بن رہا ہے۔ صوم، واو ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے اس لیے واو لین بن رہا ہے۔ سوف، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے واو لین بن رہا ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے جو قاعدہ ہم نے بتایا ہے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو واو لین بن جاتا ہے، اس کو نرم لہجے میں جلدی پڑھتے ہیں، جیسے کہ مثالوں میں آپ نے دیکھا، اوفی، صوم، سوف، کوثر، شروہ، یا قوم، مو، موعودۃ۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے سے گزریں گی، لیکن آپ اس وقت غلطی نہیں کریں گے جب آپ کو یہ قاعدہ یاد ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ معلوم ہے تو انشاءاللہ آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ نرمی کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں۔ اوفی، حول، صوم، سوف، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق حروف لین پر مشتمل ہے اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔